الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ لُوطًا اور بے شک سیدنا لوط علیہ السلام لمن المرسلین یقیناً رسولوں میں سے تھے، اذ نجیناہ جب ہم نے نجات دی اسے، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کو، الا سوائے عجوزاً ایک بڑھیا کے، فی الغابرین جو پیچھے رہنے والوں میں تھی، یعنی جو عذاب میں باقی رہنے والی تھی، پیچھے رہنے والی میں۔ ثم دمرنا الآخرین پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو۔ وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم، لَتَمُرُّونَ یقیناً گزرتے ہو، علیہم ان پر، مصبحین صبح کے وقت جاتے ہوئے، وباللیل اور رات کو، افلا تعقلون تو کیا تم نہیں سمجھتے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ سیدنا لوط علیہ السلام رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے جو اہل و عیال یعنی مؤمنین تھے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا، نجات دی، سوائے ان کی بیوی کے جو بڑھیا تھی وہ اپنی قوم کے ساتھ عذاب کے اندر ہی باقی رہی۔ پھر ہم نے مکمل قوم لوط کو ہلاک کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان بستیوں پر اپنے سفر کے دوران جب تم تجارت کے لیے شام اور فلسطین کی طرف جاتے اور آتے ہو تو دن اور رات، صبح اور شام قوم لوط کی تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، تو کیا تم وہاں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے، یا اس بات سے تم نہیں ڈرتے کہ جو عذاب ان پر آیا تم پر بھی آ سکتا ہے، اور تمہیں بھی اللہ رب العالمین اسی طرح پکڑ سکتا ہے جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو پکڑا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی کئی آیات اور کئی صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ آپ پیچھے سورہ ہود کے اندر بھی پڑھ کر آ گئے ہیں، سورہ اعراف کے اندر بھی، سورہ حجر کے اندر بھی، اور پھر سورۃ الشعراء، اور پھر سورہ الانبیاء، اور آگے آپ بلکہ سورہ عنکبوت کے اندر بھی آپ نے پڑھا، پھر اسی طرح سورہ النمل کے اندر بھی آپ نے پڑھا، پھر آگے آپ جو ہے سورہ القمر کے اندر پڑھیں گے، سورہ التحریم کے اندر پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ یہاں پر اس واقعے کو لانے کی حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ایک تو علماء یہاں پر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ ذریت میں سے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس انداز کے اندر خوشخبری پہنچانے کی کوشش کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کے عزیز، آپ کے قریبی کو بھی اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت سے نوازا ہے، کیونکہ تفاسیر کے اندر ان کے متعلق یہ بات موجود ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یہ روایات کے اندر یہ چیز آتی ہے، حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سیدنا لوط علیہ السلام یقیناً رسولوں میں سے تھے، اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، یعنی اس وقت کو اے نبی مکرم علیہ السلام آپ یاد کریں جب ہم نے اہل ایمان کو اور سیدنا لوط علیہ السلام کو عذاب سے نجات دی، اور ان کی نافرمان قوم کو جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی ہم نے ان کو عذاب کے اندر ہلاک کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہاں پر جتنے بھی مومن تھے ہم نے ان سب کو نکال دیا، ایک گھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کا مومنین کا باقی نہیں رہا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا عجوزا فی الغابرین، کہ انسان کے سارے تعلق یاد رکھیے ختم ہو جاتے ہیں، صرف انسان کا جو تعلق ہے وہ ایمان کے ساتھ ہو تو وہ باقی رہے گا، باقی سب کے سب تعلق ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں سیدنا لوط علیہ السلام کی زوجہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، لیکن ان کی قربت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قربت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ہم ایسے عقائد اور ایسے نظریات اپنا بیٹھے ہیں اپنی زندگیوں میں، اور ہمیں سہارے دے دیے گئے ہیں کہ جی فلاں کے ہاتھ پر آپ بیعت کر لیں، فلاں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کر لیں تو آپ کامیاب ہی کامیاب ہیں، وہ آپ کو قبر کے عذاب سے بھی بچائیں گے، وہ جہنم کے عذاب سے بھی آپ کو بچائیں گے، اور وہ پکڑ کے آپ کو جنت کے اندر لے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے یہ تعلقات انسان کے کام نہیں آتے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں، لوط اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن دیکھیے ان کے ساتھ تعلق ہونے کے باوجود وہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، ان کو نوح علیہ السلام کی صحبت بچا نہیں سکی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ موجود ہے، ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکا، قربت ہے، نسبی قربت بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی کام نہیں آیا۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد کا معاملہ دیکھ لیجئے، تو الغرض بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا تذکرہ دیکھ لیجئے، آپ کے چچا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بارے میں وعید اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ کوئی قربت کام نہ آئی۔ تو الغرض آپ دیکھیں گے آپ کو بہت سارے ایسے واقعات احادیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر مل جائیں گے کہ انسان کا کسی کے ساتھ تعلق ہونا وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل انسان کو پیچھے چھوڑ جائے اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کر آئے گا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے معاملات اس طرح نہیں کرنے کہ یہ سید ہے، سید خاندان کے ساتھ تعلق ہے، یہ نبی کا خاندان ہے، نبی کا اس کے ساتھ تعلق ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے پیغمبر کا یہ چاچا ہے، تایا ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا والد ہے، آپ کی بیوی ہے۔ نہیں، رب العالمین ایسے تعلقات کی بنیاد کے اوپر کسی قوم کو بھی اللہ رب العالمین نجات نہیں دیتے۔ اور سب سے بڑی واقعہ یہ جو لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے ہمارے پاس، اس میں اللہ رب العالمین نے یہی چیز بیان فرمائی کہ الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین، ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اب انکم سے مراد یا تو کفار قریش ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ہر وہ بندہ یہاں پر مراد ہے جو بھی وہاں سے گزرتا ہے قیامت تک۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم سفر کے دوران وہاں سے گزرتے ہو جہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی، صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی۔
لیکن افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں حاصل کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، عقل کو استعمال نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو کہ کس طرح انہوں نے اللہ رب العالمین کو جھٹلایا، اس کے رسول کو جھٹلایا تو اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو تم بھی آج اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے ہو، اللہ رب العالمین کو جھٹلا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا تمہیں بچا لیں گے؟ تمہیں اللہ رب العالمین ہلاک نہیں کریں گے؟ تو انسان کو اس کا ساتھ ہونا اس کو فائدہ نہیں دے گا، صرف انسان کو اگر بچا سکتا ہے تو اس کا ایمان ہی اس کو بچا سکتا ہے، ایمان کے علاوہ کوئی اور چیز اس کو بچا نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ اس واقعے کے اندر یہی چیز رب العالمین ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔